باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرتد منكم عن دینه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم ومن يرتد منكم جو مرتد ہو گیا تم میں سے عن دینہ اپنے دین سے فیمت پھر وہ مر گیا وہو کافر اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھا فاولئک حبطت اعمالہم بس یہی وہ لوگ ہیں کہ ضائع ہو جائیں گے ان کے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی واولئک اصحاب النار اور یہی لوگ آگ والے ہیں ہم فیہا خالدون اسی کے اندر رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ ان الذین بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے والذین ہاجروا اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اولئک یرجون رحمت اللہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی جو امید رکھتے ہیں رب کی رحمت کی واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں مرتد کے احکامات بیان فرمائے۔ مرتد وہ ہے جو اسلام کے اندر داخل ہوا پھر اس کے ذہن کے اندر کو شک و شبہ بیٹھ گیا، اس شک و شبہ کے بیٹھ جانے کی وجہ سے اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، یا شک و شبہ بیٹھا یا مال و دولت کا لالچ آ گیا یا کوئی بھی وجہ بنی اسلام کو چھوڑ دیا، یہ مرتد ہے۔ شریعت میں حکم تو یہ ہے کہ مرتد آدمی کو مرتد عورت کو 3 دن کا ٹائم دیا جائے گا، ان کو بلا کے ان کے اشکالات ان کے جو بھی اعتراضات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر ان کے اشکالات کو دور کر دیا پھر اس کو 3 دن کا ٹائم دیں گے، اگر اس نے توبہ کر لی دوبارہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا تو بہت اچھا، بات ہی ختم ہوگی، اور اگر دوبارہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوا تو اس کو قتل کر دیں گے، مرد ہے تو قتل کر دیں گے، عورت ہے تو اس کو قید کے اندر ڈال دیں گے، جب تک کہ وہ توبہ نہیں کرتی تب تک وہ جیل کے اندر ہی پڑی رہے گی۔ لیکن اگر کوئی مرتد حالت ارتداد میں ہی مر گیا، حکم اس کا اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو حالت ارتداد میں ہی مر گیا نا اس کے دنیا اور آخرت کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ آخرت کے اعتبار سے اعمال کا برباد ہونا وہ تو سمجھ میں آتا ہے، دنیا کے اعتبار سے اعمال کا برباد ہونا اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام لانے کی وجہ سے جو انسان کو ایک تحفظ ملتا ہے جان کا مال کا، عالم اسلام کے اندر مسلمان کی ایک الگ سے شان ہے، وہ شان اس کی ختم ہو جائے گی۔ مسلمان کا کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے تو شریعت میں یہ اس کے مال کا وارث بنتا ہے، مرتد کسی مسلمان کے وارث نہیں بنے گا۔ مسلمان فوت ہو جائے تو فوت ہونے کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی کا بھی احترام ہے، اس کو باقاعدہ غسل دیا جاتا ہے، اس کو باقاعدہ کفن دیا جاتا ہے، باقاعدہ احترام سے اٹھا کے اس کو جنازہ گاہ تک لے جایا جاتا ہے۔ مرتد کے یہ سارے احکام دنیاوی اعتبار سے ختم ہو جاتے ہیں، نہ اس کو غسل دینا ہے نہ اس کو کفن دینا ہے، اور جناب والا نہ ہی اس کی جنازہ پڑھائی جائے گی، یہ دنیاوی اعتبار سے سارے احترام اس کے ختم ہو گئے۔ اور اخروی اعتبار سے دنیا میں اس نے جو بھی فار ایگزامپل اس نے زمانے اسلام کے اندر کوئی نیک کام کیے ہوئے بھی ہیں نا، ان کا بھی اس کو بدلہ نہیں ملنا، وہ سب کے سب ضائع ہو جائیں گے، بالکل سارے اعمال اس کے بالکل ختم ہو جائیں گے۔ اولئک اصحاب النار، ان کے بس ٹھپا ایک ہی ہے کہ اب یہ آگ والا ہے اور آگ کے اندر اس نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اس نے اپنے اعمال کی سزا بھگت کے آگ سے نکلنا نہیں ہے۔ عام مومن جس کے دل کے اندر کوئی ایمان ہے، کہیں نہ کہیں کوئی ایمان کا ذرہ ہے، بد عملی اگر اس سے ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں تو احادیث مبارکہ میں آتا ہے یہ اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، لیکن وہ بد اعمالیوں کی سزا بھگت کے بالآخر ایک دن نکل آئے گا، اس کو نکال کے اللہ بالآخر پھر بھی اس کو جنت میں جگہ ضرور دے دیں گے۔ لیکن جو مرتد ہے اس کا تو ایمان ہی بالکل ختم ہو گیا، یہ بالکل پکا ٹھکا جہنم کے اندر رہے گا اور جلے گا۔
اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت ایمان والوں کے بارے میں 3 طرح کی شرطوں کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات، ان الذین آمنوا، جو لوگ یقین کے پکے رہے، اپنے عقیدے کے اندر شک بالکل نہ کیا، اللہ کی ذات پر، اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آئے، پھر ایمان اتنا مضبوط ہوا کہ اللہ کے حکم پر پیغمبر کے ساتھ، والذین ہاجروا، ہجرت بھی انہوں نے کی، اپنا گھر بار چھوڑ کر دین کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ تیسری بات، جب ضرورت پڑی رب کے دین کی تقویت کے لیے، جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا۔ وہ جہاد بالمال سمجھ لو، جہاد بالجان سمجھ لو، جہاد بالسیف سمجھ لو، ٹھیک ہے، جہاد بالقلم، یعنی جہاد تو دین اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی بھی کام کیا۔ اس دور میں جہاد کی صورت یہی تھی کہ کفار کے مقابلے میں تلوار لے کے نکلنا تھا۔ پھر کوئی بندہ اپنی زبان سے کلمہ حق کہہ رہا ہے، یہ بھی جہاد کے زمرے میں آ گیا۔ کوئی بندہ اپنی قلم کے ذریعے سے اسلام کی حقانیت کو لکھ رہا ہے، یہ بھی جہاد بالقلم کے اس میں آ جاتے ہیں۔ تو دین اسلام کی سربلندی کے لیے کچھ بھی کر رہے تو بس یہ سمجھ لو کہ اس کے دل کے اندر اسلام پختہ ہے، تبھی تو یہ اسلام کی تقویت کے لیے کر رہے۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں جن کو میرا اللہ اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ ساری مشقتیں، ایمان لانا، ایمان کے اوپر تکلیفیں سہنا، جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا، یہ کی اس لیے جاتی ہے نا، مجھے اللہ کی رحمت مل جائے، مجھے اللہ کی طرف سے سکون مل جائے، مجھے اللہ کی طرف سے رضا مل جائے۔ اللہ فرما رہے جب تیری امید یہی ہے نا، پھر یاد رکھ واللہ غفور رحیم، تیرا رب بڑا بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اب ذرا سوچے، ایک بات کو ذرا ذہن نشین فرمائیں، اللہ بتا رہے ہیں یہ ایمان والا بھی ہے، یہ بھی بتا رہے ہیں اس نے ہجرت بھی کر لی ہے، یہ بھی بتا رہے ہیں یہ جہاد بھی کرے، 3 باتیں تو ہو گئی نا، ایمان بھی ہو، جہاد بھی کرے، ہجرت بھی کرے، تو آخر میں کہہ دینا چاہیے تھا نا کہ یہ پکا جنتی ہے، یہ کہہ دینا چاہیے تھا نا پکا جنت۔ یوں نہیں کہا، بلکہ یوں کہا یہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے، پھر کہا اللہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ وجہ، انسان کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو جائے، کچھ بھی کیوں نہ کر لے، بالآخر جو اس کو چاہیے نا وہ نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا، جو اس کو چاہیے نا، یہ خطا کا پتلا ہے، کمزور ہے، وہ نہیں کر سکتا، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی تو رہ جائے گی۔ اللہ فرماتا تو مخلص ہو کے کر صحیح، تیرا کام اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، وہ جو تھوڑی اگر کمیاں رہ بھی رہیں گی، پکی بات ہے، ہو نہیں سکتا کہ تو نہ چھوڑے، وہ کہیں نہ کہیں کمیاں رہیں گی، اس کی تو نے ٹینشن ہی نہیں لینی۔ واللہ غفور رحیم، تیرا رب معاف کرنے والا، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وہ بس غلطیوں کو معاف کرے گا، وہ کہے گا تو کر رہا ہے نا، بس وہ جو کمیاں تھوڑی رہ گئی ہیں نا، میں ان کو معاف کر کے تیری مغفرت کا اعلان کر دیتا ہوں۔ نتیجہ سمجھ میں آیا کہ انسان اپنے عمل کے بل بوتے پہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ انسان اپنی کوشش کے بل بوتے پہ یوں کہے کہ میں تو جنت میں جاؤں گا بس اپنے اعمال کے بل، نہ، میں اس کے فضل کے بل بوتے پہ جنت میں جاؤں گا۔ میں کچھ بھی کر لوں جب تک اس کا فضل نہ شامل حال ہو۔